الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ازدواجی زندگی کو کیسے مضبوط بنائیں، یعنی کہ خاوند بیوی کو کیسے خوش رکھیں۔ دیکھیں، ان دونوں ٹاپک پہ ہم اگر بات کریں تو سب سے پہلی حدیث اگر ہم دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں عورتوں کے متعلق لوگوں سے کہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کو آغاز میں ہی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جیسے سب سے پہلا حق مہر ہے، حق مہر دے، جس کے بغیر نکاح نہیں ہے، خاوند کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ دوسرا، عورت کی بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو شوہر پورا کرے، کیونکہ زندگی کی مرد کا قوام بنایا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کو فرمایا عورتوں کے حق دیں اور اللہ کے سے ڈرو، ان کے عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرو، ان کے حق دو، ان کو جو ان کے بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں۔ طاقت کے مطابق گھر دیں، ان کو کھانا پینے کی جو ضرورت ہے وہ ان کی پوری کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہتر ہوا جو اپنے اہل عیال کے ساتھ بہتر ہو، وہ تم میں سب سے اچھا ہے، مطلب اپنی بیوی کے ساتھ جو اچھا ہے۔ اگر بیوی کی ایک عادت آگ مثال کے طور پر آپ کو اچھی نہ لگے تو دوسری کوئی عادت اچھی وہ آپ عادت ہو سکتی ہے وہ دیکھ لیں۔ اچھائیاں بھی تو ہو سکتی ہیں نا، وہ دیکھ لیا کریں، ان کو یاد کر لیا کریں۔ اگر بیوی کی ایک برائی ہے 10 اچھائیاں ہوگی، وہ سوچ لیا کریں۔ اسی طرح اگر بیوی پر خرچہ کرنا صدقے کا ثواب ہے۔ اگر آپ بیوی پہ خرچہ کر رہے ہیں بچوں پہ، سمجھو آپ صدقے کا آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح خاوند کو گھر کے کام کرنے چاہیے، نبی علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو لوگ عیب سمجھتے ہیں، بعض لوگ باہر دوست جو ہے نا وہ دوستیاں کرتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ دوستی کرنا وہ عیب سمجھتے ہیں، وہاں پہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ نہیں کرتے۔ بیوی زیادہ مستحق ہے باہر کے لوگوں سے، اور عورت کو جو پسند ہو وہ چیزیں ہمیں شوہر کو بیوی کو گفٹ بھی کرنی چاہیے۔ کھانے میں جو چیز پسند ہو وہ بھی، تو جو چیزیں دیکھ لیا کریں، جو چیز کسی کو پسند ہے وہ گفٹ کر دیں، جو چیز کھانے میں پسند ہے وہ بنا لیں۔ اس طرح کی چیزیں اگر ہوں تو خاوند بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ازدواجی زندگی کیسے مضبوط ہوگی؟ دونوں یعنی میاں بیوی کا اخلاق اچھا ہو، ایک دوسرے کے لیے سب سے زیادہ حق بیوی کا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک اخلاق سے پیش آئے، شوہر مسکرا کے بات کرے۔ باہر لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا ہے، شوہر کرتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں بھی مسکرا کے بات کرنی چاہیے بیوی بچوں سے، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اچھے مزاج سے بات کریں۔ دوسری بات، سچی بات کریں، جھوٹ نہ بولیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، اچھی بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، جھوٹ نہ بولیں، سچی بات کریں۔ اسی طرح ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں، بلکہ رشتہ داروں کا بھی احترام کریں، بیوی شوہر کے اور شوہر بیوی کے، ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام تو ہے ہی ہے، لیکن رشتہ داروں کا بھی کریں۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے گھر والوں سے اچھے سے پیش آئیں، اس سے بھی گھر اچھے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت کریں، یہ نہیں کہ بیوی کو نیچے لگا کے رکھنا ہے، جی بیوی سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بیوی کو نیچے لگا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دبا کے رکھنا ہے، ایسے نہیں، یہ صحیح نہیں مسئلہ۔ ایک دوسرے کے مزاج کو بھی سمجھیں دونوں، کیونکہ دونوں الگ الگ گھروں سے آتے ہیں نا، شوہر کا الگ گھر سے ماحول ہے، بیوی کا الگ گھر سے ماحول ہے، دونوں آپس میں ملتے ہیں، دونوں کے مزاج الگ الگ ہیں، تو دونوں کے مزاج کو بھی ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ بلکہ لڑکا لڑکی کی شادی سے پہلے ان کو تعلیم دینی چاہیے، دینی تعلیم، تاکہ شادی اچھی چل سکے۔ لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی گھر والے تعلیم دیں دینی۔ اگر ہم دینی تعلیم دیں گے بچوں کو تو ان سے ان کی شادی اچھی ہوگی، شادی والی زندگی اچھی ہوگی۔ ہم تو ان کو کچھ سکھاتے نہیں، نہ بیٹی کو کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں اس طرح دینی تعلیم، نہ بیٹے کو، تو پھر ان کی شادی میں ڈسٹربنگ آتی ہے۔ کہاں پہ درگزر کرنا ہے، کہاں پہ محبت معاف کرنا ہے، کہاں پہ شکر کرنا ہے، کہاں پہ صبر کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے ان کو۔ تو یہ جیسے پہلے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم فلموں ڈراموں کو دیکھ کر بعض کا رشتے خراب ہو جاتے ہیں، فلموں سے دیکھتے ہیں کیسے رشتے چل رہے ہیں، ڈراموں سے، تو دیکھ کر رشتے بعض کا اس سے بھی خراب ہوتے ہیں۔ اہم پوائنٹ ہے کہ یہ بھی ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بننا سنورنا، یہ بھی بڑا ضروری چیز ہے۔
بیوی بعض اوقات باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی. پھر کیا دیکھیں صفائی ستھرائی اس کی بڑی ضروری چیز ہے. ورنہ تو پھر شوہر باہر عورتوں کو دیکھے گا، اپنی بیوی میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، کوئی توجہ نہیں ہوگی. تو یہ بھی بیوی کو لحاظ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو حقوق ادا کریں اور علم بھی حاصل کریں حقوق کے بارے میں، تاکہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں، درگزر بھی کریں، معاف بھی کریں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنائیں تو آپ کی امید ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ زندگی، ازدواجی زندگی مضبوط ہوگی اور خاوند بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے، بیوی خاوند کو خوش رکھ سکتی ہے. اگر یہ جو اصولی باتیں ہیں دینی، اگر آپ اس کو ملحوظ خط رکھیں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.